پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بعبدہ ہی اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر جتنے بھی سوال ہیں تمام کے تمام جواب خود ہی دے دیے ہیں پہلی آیت میں۔ سیر کس نے کرائی؟ فرمایا میں نے کرائی۔ سیر کس کو کرائی؟ کہا اپنے بندے کو کرائی۔ کب کروائی؟ لیلن، رات کو کروائی۔ اور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے ہی نہیں تھا کہا کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ یہ لیلن پہ جو تنوین ہے نا، یہ التنوین للتقلیل، یہ قلت کو بیان کر رہی ہے۔ یا اللہ تو نے سیر کرائی ہے تو کیا کتنے سال کرائی؟ فرمایا سالوں کی نہیں کرائی، لیلن، رات کے تھوڑے سے وقت میں کرائی ہے۔ اچھا پھر کہاں سے کہاں تک کرائی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا سفر بیان کیا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی برکتوں کو بیان کیا کہ مسجد اقصی کیا ہے؟ بارکنا حولہ، یہ ایسی مسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتوں کو رکھا ہے۔ ما حولہ، بارکنا حولہ، کیوں رکھا؟ لنوریہ من آیاتنا، میں نے اس لیے برکتوں کو رکھا ہے تاکہ تم لوگ میری نشانیوں کو حاصل کر لو، میری نشانیوں کی زیارت کر لو، میری علامات کی زیارت کر لو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برکت کا کہا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، یعنی باہر برکتیں ہیں، حالانکہ برکتیں جو ہوتی ہیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، مسجد کے باہر نہیں۔ فرمایا ایسی مسجد ہے کہ اندر تو برکتیں ہیں ہی، ہم نے اس کے ارد گرد بھی برکتوں کو رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ارد گرد کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، اور ہر قبر اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اس کی رحمت کی علامت ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ تم لوگ میری علامتوں کو دیکھو، اسے حاصل کرو۔ یہاں پہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اگر نبی کی قبر مسجد سے باہر ہو تو وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے۔ قبر مسجد سے باہر ہے تو وہ جگہ برکت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی برکتوں کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اگر نبی کی قبر مسجد کے اندر ہو، ہم ویسے ہی نہیں مدینے جاتے، اسی کعبیوں مڑ کے واپس نہیں آندے، اسی توڑ مدینے جانے ہیں، ویسے ہی نہیں جاتے کہ اگر نبی کی قبر مسجد سے باہر ہو تو فرمایا برکتیں باہر ہیں، اور ان برکتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس انبیاء امام الانبیاء کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک برکت ہے، ایک برکت مسجد کے اندر، ایک برکت مسجد کے باہر، لیکن مسجد نبوی ایسی مسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو برکتوں کو رکھا ہے، ایک نبی کی قبر کی برکت اور دوسرے مسجد نبوی کی برکت۔ یہ دو برکتیں اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رکھی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سفر معراج ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اس سفر کے 3 حصے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور یہ وہ حصہ ہے جسے سفر اسراء کہا جاتا ہے، اس سفر کو۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے دنا فتد اللہ تک، اس سفر کو سفر اعراج کہا جاتا ہے۔ یہ 3 خاصے ہیں اس سفر کے، حقیقتیں ہیں اس سفر کی۔
حضرت علاؤدین دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور قرآن پاک کے 3 خاصے ہیں۔ پہلا سفر کے 3 حصے، پھر قرآن کے 3 خاصے، 3 حصے۔ پہلی آیات محکمات، جو قرآن کا نزول ہوا، جو آیتیں بیان ہوئی، جو آیتیں آئی ہیں ہمارے پاس، ان آیتوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت آیات محکمات، دوسری آیت آیات متشابہات، اور تیسری قسم آیات مقطعات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 3 صفتوں کو بیان فرمایا کہ آپ کی 3 صفتیں ہیں۔ پہلی بشریت مصطفیٰ، دوسری نورانیت مصطفیٰ، اور تیسری حقیقت مصطفیٰ۔ یہ 3 سفر کے 3 حصے، سفر کی 3 قسمیں، آیات کی 3 قسمیں، حضور کی ذات کی 3 صفات۔ اب یہاں پہ آپس میں مطابقت کیا ہے کہ آیات محکمات وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام کو نازل فرمایا، جن کا متن بھی واضح اور اس کا معنی بھی واضح ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ حکم بھی واضح، معنی بھی واضح۔ آپ نے آیت پڑھی، عربی کی بھی سمجھ آ گئی، اس کے معنی کی بھی سمجھ آ گئی۔ دوسری آیات متشابہات، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے فرما دے کہ میں تم لوگوں جیسا بشر ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ متن پڑھا تو سمجھ لگ گئی کہ محبوب بشروں جیسے ہیں۔ متن پڑھا سمجھ لگ گئی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، لیکن جب معنی کی طرف غور کیا تو پھر سمجھ نہیں لگی کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا، کندھا مانو گے تو ایک جسم ماننا پڑے گا، جسم مانو گے تو ایک ذات جسم کے حیولے میں آ جائے گی، دائرے میں آ جائے گی، حد میں آ جائے گی جسم کے، اور وہ چیز، وہ ذات جو کسی حد میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی ذات ہے جو لامحدود ہے، جو حد سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج اعتراض ہے، معراج اگر حضور کی ہوئی ہے تو ان کی 2 آنکھیں، اگر انہوں نے رب کا دیدار کیا ہے تو رب کو ان کے سامنے ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے رب کو دیکھ لیا ہے تو اللہ حضور کے آنکھوں کے دائرے میں آ گیا۔ تو اصول کیا ہے؟ جو چیز دائرے میں آ جائے، سامنے آ جائے، وہ چیز، وہ ذات خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا تو حد سے پاک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پایا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، سرکار نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں جس طرف دیکھتا تھا وہیں خدا کی ذات تھی۔ میں دائیں دیکھتا تو خدا وہاں پہ، سامنے دیکھو خدا سامنے، میں بائیں دیکھو خدا سامنے، میں پیچھے دیکھو خدا پیچھے ہے۔ جس طرف بھی نظر پڑتی تھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میں جس طرف بھی دیکھتا تھا وہیں خدا کی ذات تھی۔ ایک روشنی ہے نا، روشنی، ان سب بتیوں کو بند کر دیا جائے تو روشنی اندر آتی ہے، اور روشنی آپ کو ہر چیز دکھائے گی، آپ روشنی کو دیکھو گے لیکن اس کی سمت کو واضح نہیں کر سکتے۔ روشنی کو دیکھ بھی لیا لیکن سمت کو واضح نہ کر سکے۔ جب ایک روشنی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی اور تم دیکھ بھی رہے ہو، اور باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پہ، معراج یہ وہ واقعہ ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ سے بالا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیسے ہوا، کیسے دیدار ہوا؟
یہ تیری میری عقل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بات مختصر ہے کہ یا بلانے والا جانتا ہے کہ معراج کیا ہے، یا جو دیکھ کے آیا ہے وہ جانتا ہے معراج کیا ہے۔ بندے کی پہنچ اس تک نہیں ہے، بندہ کی محدود۔ 3 قسمیں میں نے بیان کی قرآن کی، 3 قسمیں بیان کی میں نے معراج کی، 3 صفتوں کو بیان کیا میں نے حضور کی، اور 3 حضرت ملا جیون میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی حضور سے گفتگو ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہیں، ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے معراج کے رات تھوڑے سے حصے میں 90,000 باتیں کی ہیں۔ 30,000 باتیں جو ہوئیں وہ عام لوگوں کے بارے میں ہوئی، تیرے میرے بارے میں۔ 30,000 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو کیں وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہوئیں، اور 30,000 باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں پتا، اور یہ باتیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اب آیات کی مطابقت میں کر دیتا ہوں، متن واضح، معنی واضح۔ اس کا نزول سرکار کی بشریت پہ ہوا ہے کہ جو چہرہ والضحیٰ ہے وہ مسلمانوں نے بھی دیکھا تو کفار نے بھی دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا گواہی پھر بھی دیتے تھے کہ اس جیسا حسین کوئی دکھتا نہیں ہے، چہرہ بھی واضح ہے۔ یہ آیات محکمات ہے، ان کا تعلق حضور کی بشریت کے ساتھ ہے، مسلمانوں نے بھی سمجھا اور غیر مسلموں نے بھی سمجھا۔ آیات متشابہات جس کا متن تو واضح ہے لیکن معنی واضح نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، متن واضح معنی واضح نہیں۔ اس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت پہ ہوا ہے کہ ہر کسی کو نظر نہیں آیا، دیکھا ہے تو ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے۔ ابو جہل کو سمجھ نہیں آیا تو وہ جہنمی ہو گیا، ابو بکر نے پہچان لیا وہ جنتی ہو گیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت۔ تیسری آیت ہے آیات، وہ ہے آیات مقطعات۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ الف لام میم، قاف، نون، یاسین، طٰہٰ، یہ ہیں آیات مقطعات۔ نہ تو متن واضح ہے نہ ہی معنی واضح ہے۔ متن پڑھو سمجھ نہیں آئے گا، 2 حرف ہیں، 3 حرف ہیں، 7 حرف ہیں، معنی کیا کرو؟ جب متن ہی سامنے نہیں ہے تو معنی کیا کرو گے؟ اور ان آیات کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ جن کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، کسی کو نہیں پتا، پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اتنا پتہ ہے۔ یہ مقام محمود، حقیقتوں کا پتہ کب چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقام محمود پہ جا کے قیامت کے دن۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کل خدائی سامنے ہوگی، سامنے ایک سٹیج ہوگا جسے کہا جائے گا مقام محمود۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک طرف خدا کی کرسی ہوگی، دوسری طرف مجھے محمد کی کرسی ہوگی۔ اس وقت خدا مجھے حکم دے گا محمد آؤ یہاں پر بیٹھو، یہ تمہارا مقام محمود ہے۔ جب میں اس مقام پہ کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے چہرے سے 70,000 بشریت کے پردوں کو ہٹا دے گا اور پھر میرے مقام کو کل خدائی پہ واضح فرما دے گا۔ یہ ہے مقام محمود۔ 70,000 پردے اللہ تعالیٰ نے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ، 70,000 پردے۔ کہا کہ ایک تجلی پھینکی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا اگر میں ایک پردہ ہٹاؤں تو وہاں پہ ایک طور جلا ہے، میرے ایک پردے ہٹانے سے 100 طور جل جائیں گے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے۔
تو یہ ہے آیات کے آپس میں مطابقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، قرآن کی آیات کی قسمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہاں پر ایک اور میں بات کروں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا پہلا حصہ ہے، بات ذرا مشکل ہے، سمجھنی پڑے گی، مشکل باتیں ہیں نا، سمجھنی پڑیں گی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کر دوں، جب اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تو معراج سمجھ کیسے آئے گی؟ جب باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو معراج کیسے سمجھ آئے گی؟ بات مختصر ہے کہ معراج یا تو جس نے بلایا ہے وہ جانتا ہے یا جو دیکھ کے آیا ہے وہ جانتا ہے، بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا پہلا حصہ جسے اسراء کہا جاتا ہے، وہ حصہ آپ کی بشریت کی معراج کا ہے، اور بشریت جس پہ آیات محکمات نازل ہوئی، متن بھی واضح، معنی بھی واضح۔ دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی معراج کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت جس پر آیات متشابہات نازل ہوئی، متن تو واضح لیکن معنی واضح نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ بھی جاؤ، مسجد حرام میں سب کو دیکھو گے سمجھ آئے گا، مسجد اقصیٰ چلے جاؤ سب کو دیکھو گے سمجھ آئے گا، لیکن جب اوپر جاؤ گے تو جبریل کو سمجھ نہیں آیا، تجھے مجھے کیا سمجھ آئے گا؟ جب آگے براق کی باری تو جبریل ساتھ ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی معراج، کیونکہ جبریل نور تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ حضور کی نورانیت کی معراج ہے۔ اب اس سے آگے جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ ہے حقیقت مصطفیٰ کی معراج، کیونکہ جبریل کی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک نور ہے، تو وہ تھی نورانیت کی معراج، تو نورانیت کی حد تک رہ گیا۔ آگے سے جو ابتدا ہو رہی ہے وہ حقیقت مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور حقیقت مصطفیٰ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آیات مقطعات کو نازل فرمایا ہے، نہ تو متن واضح ہے نہ معنی واضح ہے، کیونکہ جبریل نور تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، آگے حقیقت ہے، اور مصطفیٰ کی حقیقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ نور ہو یا بشر ہو، وہ جبریل ہو، وہ فرشتہ ہو یا بندہ ہو، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ ہے وہ۔ اور وہ کیسا سفر تھا سدرۃ المنتہا سے آگے؟ حضرت عبد القدوس گنگوہی لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے آگے جو سفر تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبریل آگے بڑھو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد ہو گئی، بس یہاں پر فرشتوں کی ملائکہ کے نور کی حد ہو گئی، آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوت ان ملتن لاحترقت، ایک پورا بھی بڑھا تو یا رسول اللہ میرے پر کٹ جائیں گے، جل جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ، حضرت عبد القدوس گنگوہی نقشبندیوں کے امام فرماتے ہیں، آپ نے جبریل کا ہاتھ پکڑ کے جب سدرۃ المنتہا کی حد سے آگے کھینچا تو فرماتے ہیں وہ عالم ایسا عالم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 6 لاکھ پر ہیں، 3 لاکھ دائیں 3 لاکھ بائیں، اور ایک پر کا طول و عرض اتنا ہے، وسعت اتنی ہے کہ ایک پر سے وہ پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ فرشتوں کا امام 3 لاکھ پروں والا جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو ایسا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے ایک چڑیا بیٹھی ہے، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ عالم تھا سدرۃ المنتہا، اس حد کے پار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کہتے ہیں اختیار نہیں ہے، بس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس وہی آپ کے پاس، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ بھی حدودوں کے پاسدار ہیں، قانون کو پاس کرنے والے ہیں، قانون کو توڑ نہیں سکتے۔ اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، ایک حد ہے نا سدرہ کی، اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا حد سدرہ دی توڑ گیا۔
اور ایک مرتبہ توڑا نہیں، ایک مرتبہ نہیں توڑا سدرا کی حد کو، ایک مرتبہ سدرا کی حد وہ حد ہے اوپر والی چیز نیچے نہیں آ سکتی، نیچے والی چیز اوپر نہیں جا سکتی۔ جب مصطفیٰ خدا کا دیدار کرنے جا رہا ہے تو اس وقت جاتے جاتے ایک مرتبہ سدرا کی حد کو توڑ کر اوپر گیا ہے، اور جب معراج کر کے واپس آ رہا ہے تو پھر سدرا کی حد کو توڑ کے واپس آیا ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے اس حد کو توڑا ہے، اور 2 مرتبہ بھی نہیں توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 6 آسمان پر، اور جب 50 سے 5 کروائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 9 مرتبہ سدرا کی حد کو توڑا ہے۔ 9 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرا کی حد کو توڑا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے بیان کی ہے، وقت بھی پورا ہو گیا۔ اگر ان 3 چیزوں کو سمجھ لو گے تو جو آنے والے جمعے سمجھ میں آئیں گے، نہیں تو جیسے آتے ہو ویسے ہی جاؤ گے۔ میں دہرا دیتا ہوں، معراج کی 3 قسمیں، پہلا حصہ اسراء کا، دوسرا حصہ معراج کا، تیسرا حصہ اعراج کا۔ قرآن کی 3 قسمیں، آیات محکمات، آیات متشابہات، آیات مقطعات۔ حضور کی 3 شانیں، 3 صفتیں، بشریت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے 3 حصے، ایک حصہ عام لوگوں کے بارے میں، 30,000 باتیں عام لوگوں کے بارے میں، 30,000 باتیں خاص لوگوں کے بارے میں، اور 30,000 باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، جو کسی کو نہیں پتا، وہ جانتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا نہیں۔ اور یہ سب کا سب سارا کچھ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ لیلن التنوین للتقلیل، رات کی قلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جو معراج کا کل عرصہ ہے وہ 17,000 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے بنی اسرائیل کے شروع میں لفظ سبحان کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ جھوٹ سے، ناممکنات سے، کیونکہ بندہ کہتا ہے یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ ناممکنات سے، کس سے؟ جھوٹ سے۔ جو ہوا ہے حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، سچ میں ہوا ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں 90,000 باتیں ہوئی ہیں، 17,000 برس گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے لے کے 7 آسمان، 7 آسمانوں سے لے کے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر مکہ، مکہ سے پھر لامکہ، لامکہ سے پھر عرش، عرش سے پھر عرش اعظم، عرش اعظم سے پھر دنا فتدلہ، پھر کعبہ کو حسین کی خلوتوں میں جا کر اپنے رب کا دیدار اس طرح کیا کہ فرمایا میں اپنے رب کے اتنے قریب ہوا، اور میرے رب نے مجھے اتنا قریب کیا کہ مجھے 1000 مرتبہ ادن و منی کی صدائیں آئی، محبوب قریب ہو، محبوب قریب ہو، محبوب قریب ہو، محبوب قریب ہو۔ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادن و منی سے پکارا، اور میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے حجولے میں لیا، اور اپنے دست قدرت کو جب میری پشت پہ رکھا، جب معان کا کیا اپنی پشت پہ رکھا، تو میں نے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنی آنکھوں میں محسوس کر لیا۔ اتنا قریب ہوا ہوں میں، اتنا قریب۔ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہی سبحان کہا ہے، آپ بھی کہو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہنے سے کھجور کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور جب سبحان اللہ کہتے رہو گے تو باغ بن جائے گا، اور جب باغ بن جائے گا تو باغ تمہارا جنت میں لگا ہو تو تم جہنم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہ انصاف والا خدا ہے۔ جب تمہارے لیے اس نے جنت میں باغ لگائے ہوں گے تو وہ تمہیں جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق کو شوق لقاء آج کی رات ہے۔
چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے پھر حضرت عیسیٰ تو آسمان کے پور تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا۔ کتابوں سے پوچھ، تورات، زبور، انجیل، صحائف دیکھو، پوچھو کہ تمہیں کس نے کہا کہ معراج ہوئی؟ تمہارے انبیاء کو۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے انبیاء نے کہا۔ تورات سے انبیاء کی طرف چلے جاؤ، انبیاء کہیں گے کہ تمہیں کیسے، پوچھو انبیاء سے تمہیں کس نے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ وہ کہے گا کہ ہمیں جبریل نے بتایا کہ خدا ایک ہے۔ قربان نہ چاہے ہم اپنے نبی پہ کہ قرآن سے پوچھو، قل هو اللہ احد، اے قرآن کس نے کہا کہ خدا ایک ہے؟ قرآن کہے گا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا ہے قرآن ایک ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کو کیسے پتا کہ خدا ہے اور ایک ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ جبریل نے بتایا، فرمایا میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ ہے اصل ایمان اور ذل ایمان، اصل ایمان اور ذل ایمان۔ اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معراج ہوئی، اور خدا کی ذات کی معراج نہیں، کلام کی معراج، کلام سنا ہے، بات کی ہے بس۔ اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ہر سدرادی توڑ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور یہ آپ کی معراج۔ اور معراج روحانی ہی نہیں، یہ ہے جسمانی معراج۔ 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی اور 34ویں مرتبہ جسمانی۔ روحانی سوتے ہوئے اور جسمانی جاگتے ہوئے۔ تو میرے ابو البیان علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، یعنی سوئی ہیں تو خوابوں میں معراج ہو رہی ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک حضور کی معراج کی ابتدا ام ہانی کے گھر سے لے کے جتنا وقت ملا ہم تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔